سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم نہیں لے رہی کر لیں سب لوگ جی ہم نے جو ہے سیرت النبی میں لاسٹ ویک جو کلاس لی تھی اس میں ہم نے شجرہ جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پڑھا تھا اور اس میں ہم نے یہاں تک کر لیا تھا کہ یہ بھی ہم نے ایک تو شجرہ نسب دیکھ لیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعبی میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتا دیا تھا اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ مکہ میں اب جو حکمرانی تھی وہ قبیلہ جرہم کے بعد بنو خزاعہ سے ہوتی ہوئی اب جو ہے قبیلہ قریش کے پاس آ گئی ہے جس میں مین کردار جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو قصی بن کلاب ہے ان کا تھا کہ یہ آ کے جو بنو قزاعہ کا جو اس وقت جو سردار تھا حلیل اس کی بیٹی سے کی شادی ہوتی ہے اور پھر یہ جو ہے چونکہ ان کی ان میں لیڈرشپ کوالٹیز بہت زیادہ تھی پرسنالٹی جو ہے ان کی کافی متاثر کون اور اس طریقے یعنی بہت زیادہ جس ہوتا ہے نا مینجمنٹ کوالٹیز بھی بہت زبردست تھی تو یہ پھر خانہ کعبہ کا متولی بن گئے ٹھیک ہے اور خانہ کعبہ کی کنجی ان کے ہاتھ میں آئی اور پھر ان سے ساتھ یہ بھی انہوں نے شروع کیا کہ حاجیوں کے میزبانی کا طریقہ اور حج کے دنوں میں بڑے بڑے پیمانے پر کھانے تیار کرنے حاجیوں کو کھلانا اور وہ کھجور شہد اور کشمش کے بنا کے شربت وہ بھی پلانے ٹھیک ہے پھر ایک دار الندوہ کے نام سے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پارلیمنٹ ٹائپ قائم کر دی تھی جس میں ساری جو ہے وہ کمیونٹی کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی وہ ہوتی تھی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر آگے سے اس کے بیٹے تھے 4 جن میں سے عبد مناف جو ہیں جن کے بیٹے آگے ہاشم تھے ٹھیک ہے ہاشم جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا بنتے ہیں اور ہاشم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاشمی خاندان انہی کے نسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ اکثر پڑھتے ہیں نا کہ ہاشمی خاندان سے تھے اور ہاشم اس لیے ان کو کہا جاتا تھا کیونکہ یہ روٹی کو توڑ کے اس کو شوربے میں بھگو کے جو ہے حاجیوں کو کھلاتے تھے تو چونکہ ہاشم جو ہے وہ چورا کرنے کے لیے یہ توڑنے کے لیے آتا تو اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا ورنہ ان کا نام جو ہے وہ امر تھا این میم راو واو ٹھیک ہے لیکن پڑھا اس کو امر جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اور انہوں نے جو ہے یمن اور شام کے جو تجارتی سفر تھے ان کو بہت اچھی طرح سے منظم کیا تھا ضمانتیں لی تھی تاکہ پرامن طریقے سے سفر ہو سکے اور پھر ایک ان کا جو سفر تھا شام جاتے ہوئے وہاں پہ انہوں نے رک کے مدینہ میں ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی تھی لیکن کچھ عرصے بعد جب وہ فلسطین کے شہر میں گئے تو وہاں غزہ میں جا کے انتقال کر گئے ٹھیک ہے جو وائف تھی ان کی سلمہ وہ حاملہ تھی اور پھر وہاں سے پھر ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا ٹھیک ہے جس کے بالوں میں سفیدی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ شیبہ نام رکھا گیا تھا کسی کا مائک آن ہے پلیز اپنا مائک بند کر لیں اچھا پھر یہ ہوا کہ یہ بچہ جو تھا یہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا لیکن پھر ان کے اب ہاشم خود تو فوت ہو گئے ٹھیک ہے نا ان کے بھائیوں کو جب پتا چلا تو ان کے بھائیوں میں سے ایک مطلب تھے انہوں نے جا کے اس بچے کو یہ اپنے ساتھ اس بچے کو لے آئے ٹھیک ہے جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی ان کا غلام ہے تو اس وجہ سے اس بچے کا نام یعنی ہاشم کا جو بیٹے تھے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا تھا حالانکہ بیٹے ہاشم کے تھے لیکن ہاشم کے بھائی تھے مطلب جن کے نام پر عبد المطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام آپ سب کو پتہ ہی ہوگا ٹھیک ہے اچھا بہرحال عبد المطلب اور پھر ان کی بھی ایک سٹوری کافی اہم تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان کو زمزم کا کنواں جو ہے وہ کھودنے کا شرف حاصل ہوا تھا اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں جو ہے وہ کچھ انڈیکیشنز دی تھی اور پھر جو جب انہوں نے کنواں کھدوانا چاہا تو اس وقت قریش کے اور لوگوں نے بھی کہا کہ ہم بھی
یعنی کہ جب کنواں کھودا انہوں نے، اس میں سے پانی نکل آیا، تو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پانی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی، تو قریش کے لوگوں نے جو ہے وہ جھگڑا کرنا شروع کیا کہ ہم بھی اس میں شریک ہوں گے، اور وہ جھگڑا کافی سیویئر نوعیت کا تھا، جس کو دیکھ کے پھر عبد المطلب جو ہے، ہوتا ہے نا انسان اوور ویلم ہو جاتا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک منت انہوں نے مان لی کہ اللہ نے اگر ان کو 10 لڑکے دیے تو وہ ہر ایک کے مقابلے، اور اگر ہر ایک جو اب اتنا اسٹرانگ ہوا کہ ہر ایک کے مقابلے کا ہوا، اور یعنی لائق فائق ہوا، طاقتور ہوا، تو کسی ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے، اس قسم کی منتیں اس وقت لوگ کر لیتے تھے۔ تو باقی ان کے 10 بیٹے ہوئے، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں جب ان کو ہوا کہ اب میں نے اپنی منت پوری کرنی ہے، تو قرہ ڈالا گیا، تو عبداللہ کے نام کا قرہ نکلتا تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ، والد تھے، فادر تھے، اور وہ بہت زیادہ سب کے پیارے، سب ان سے محبت کرتے تھے، تو پھر سب لوگ آڑے آئے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ طے پایا کہ ایک کوئی کاہنہ عورت تھی، اس وقت یہی ہوتا تھا نا کہ ظاہر ہے کوئی ایسے کوئی خاص رولز اینڈ ریگولیشن تو نہیں تھے، تو اسی طرح ہوتا تھا کہ کسی کے پاس چلے جاتے تھے، تو وہ ایک کاہنہ عورت تھی، اس کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ، اس زمانے میں ایک شخص کی جو دیت ہوتی تھی وہ 10 اونٹ ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ قرہ نکال لیتے ہیں 10 اونٹوں کا اور ساتھ ان کے نام کا، تو وہ ہر دفعہ قرہ جو ہے وہ عبداللہ کے نام کا ہی نکلتا تھا، وہ ہر دفعہ ان کو یہ کہتی کہ تم اور 10 اونٹ اس میں ایڈ کر لو، اور 10 اونٹ، تو کرتے کرتے جب 100 اونٹ ہو گئے نا، یعنی 100 اونٹ، تو پھر جو قرہ تھا وہ اونٹوں کے نام کا نکلا، اور عبداللہ جو ہے ان کی جگہ پہ پھر 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے گئے تھے، اور اس وقت سے انسانی جان کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ چلی آ گئی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کو 2 ذبی کی اولاد کہا جاتا ہے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک یہ جو ان کے اپنے جو والد تھے عبداللہ، اور آپ کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ کے والد کو 100 اونٹوں کا، ٹھیک ہے۔ پھر عبداللہ جو تھے ان کی شادی ہوتی ہے آمنہ بنت وہب سے، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی۔ اب قریش کا قبیلہ بھی جو ہے اب ظاہر حکمرانی میں ہے، بنو ہاشم جو ہے وہ بھی جو ہے ایک مانا ہوا خاندان، کافی نون پرسنالٹی تھی ہاشم، اور ان کے پھر آگے پھر عبد المطلب، اور پھر ان سے عبداللہ، اور پھر ان کی شادی بھی قریش کی ہی خاتون سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شادی کے بعد ہی آمنہ جو ہے وہ امید سے ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد عبداللہ جو ہیں وہ تجارت کے سلسلے میں مدینہ جاتے ہیں یا شام کی طرف جاتے ہیں، تو مدینہ میں وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ اچھا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ اب میں آگے پیدائش کا جو ٹاپک ہے نا یہاں سے پڑھ رہی ہوں، جو میرے پاس تو پیج نمبر 29 ہے، آپ کے پاس شاید ڈفرنٹ ہو، کیونکہ اس کی بہت سے ایڈیشنز ہیں اس بک کے بھی، اور آن لائن بھی پیج نمبرنگ جو ہے میں دیکھ رہی تھی وہ ڈفرنٹ ہے، بعض جگہوں پہ ورڈنگ بھی کچھ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے، تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ یتیم پیدا ہوئے، یہ جو سورۃ الدخان میں آتا ہے نا، الم یجدک یتیما فآویٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں شیبہ بن ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ سوموار کی صبح تھی، ربیع الاول کی 9، بعض نے کہا 12، لیکن مستند نہیں ہے۔ سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا، اور جس کو عام الفیل کہتے ہیں، فیل جو ہے وہ ہاتھی کے لیے آتا ہے۔ اچھا، اور اس کا جو شمسی کیلنڈر بنتا ہے وہ جو لوگ نے کہا 22 اپریل 571 اس کے بارے میں ہے۔ 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول میں، 9 ربیع الاول جو ہے اس کے اوپر زیادہ وہ آتا ہے، تحقیق لوگوں کی ہے کہ وہ زیادہ مستند سمجھی جاتی ہے، بعض جو ہے وہ 12 کو لیتے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ 9 ہو یا 12 ہو، جس مقصد سے لوگ اس کو لے رہے ہیں، اور ہمارے یہاں آج کل اس کو جس طریقے سے وہ ایک پورا عید کا ایک نام دے کے عید میلاد النبی، اور اس کو پھر باقاعدہ منایا جاتا ہے تیسری عید کے طور پہ، یہ بالکل رانگ کانسیپٹ ہے۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ہمیں کچھ بتانا بھول گئے تھے دین میں سے، معاذ اللہ، کہ بھئی یہ میری جو برتھ ڈے ہے اس کو بھی تم نے ضرور منانا ہے عید کے طور پہ، ایسی بات تو نہیں ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آگے صحابہ کرام نے ہمیشہ 2 ہی عیدیں کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں غلط کانسیپٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پیدائش کے وقت جو دایا کا کام تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی شفا بنت عمر، انہوں نے انجام دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے کوئی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔
اس میں نیچے ریفرنسز بھی گیون ہے مسند احمد کے اور کچھ اور بھی ایک دو احادیث ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آمنہ جو تھی ان کے ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کوئی خواب ایسا دیکھا تھا جب انہوں نے کنسیو کیا تھا کہ جیسے ان کے جسم سے نور نکل رہا ہے جو جس سے شام کے اور سارے یہ جو ایریاز جو ہیں جیسے روشن ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور میں وہی بشارت ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو سچ ہوا. ٹھیک ہے. تو حضرت آمنہ جو تھی ان کو یہ دکھایا گیا تھا اس طرح کا کہ جیسے ان سے جسم سے کوئی نور نکلا ہے. پھر والدہ نے عبد المطلب کے پاس آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی اور وہ بہت خوشی خوشی تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا اور اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا تھا. اور پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا گیا اور لوگوں کی دعوت بھی کی گئی. ٹھیک ہے. یہ سیرت ابن ہشام سے ملتا ہے اور بیچ میں نیچے اس کی ڈیٹیلز بھی دی ہے. اصل میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ جو ہے نا ختنہ اور عقیقہ کا یہ اس وقت بھی تھا کیونکہ دین ابراہیمی تو تھا نا وہاں پہ عرب میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی سنت سے یہ چل رہا تھا اور عرب میں یہ تھا. ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ پلیز. تو عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا گیا اور لوگوں کی دعوت کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد یعنی عبداللہ جو تھے ان کی غلام عورت ام ایمن گود میں کھلایا کرتی تھی. وہ حبشن تھی اور ان کا نام برکت تھا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا اسلام لائی ہجرت بھی کی. پھر آپ کی وفات کے 5-6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی. یعنی آپ دیکھیں کتنا مطلب ان کی عمر کس طرح سے ہوئی اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا رویا کرتی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوگی نا. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے جاتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ آپ کیوں روتی ہیں تو وہ کہتی تھی کہ وہی کا سلسلہ جو بند ہو گیا. تو آپ دیکھیں مطلب غلام عورت تھی لیکن سوچ کیسی آزاد تھی اور کتنی زیادہ یعنی آپ کہہ لیں کہ ایمان کی طاقت ان میں کیسی تھی کہ کہتی تھی کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. سوچیں ذرا. اچھا. پھر رضاعت کا ٹاپک ہے. رضاعت اردو میں ہم پڑھتے ہیں یعنی دودھ پلانے کا سلسلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی جو غلام عورت سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا. یہ سویبہ پڑھنا ہے اس کو صوبیہ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا. سویبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب یعنی جو چچا تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا. لہٰذا یہ تینوں بھی آپ کے رضائی بھائی ہوئے. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے. اچھا. پھر حلیمہ سعدیہ جو آپ کی دایا تھی ان کا کیا ان کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں کہ عرب کے شہری باشندوں کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے پٹھے مضبوط ہوں اور ان کی عربی زبان بھی خالص اور ٹھوس ہو جائے. یہ اصل میں نا آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں پہ چونکہ مکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ سب لوگ آتے ہوتے تھے تجارت کی غرض سے بھی آتے تھے. وہ ایک مین سینٹرل پوائنٹ تھا. پھر کعبہ بھی چونکہ وہاں پہ تھا تو بیماریاں وغیرہ وہاں پہ بہت ہو جاتی تھی. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا جب ہو کر آئے وہاں سے تو طرح طرح کے لوگوں کے جرمز ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی جو بھی آتا ہے وہ بیمار ضروری ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ریزن تھی اور دوسرا یہ بھی تھا ان لوگوں میں ایک رواج تھا بدوی یعنی آپ کہہ لیں کہ جیسا ہم لوگوں میں ایک وہ ہوتی ہے نا ایک شہری اور گاؤں والی کلاسیفیکیشن اس طرح کی وہاں پہ بھی ہوتی تھی. تو بدو لوگ ہوتے تھے جو
آپ کہہ لیں کہ مین سٹی سے ہٹ کے باہر کے علاقوں میں جو رہتے تھے، گاؤں کے ہی کہہ لیں آپ، تو ان کے حوالے بچوں کو کر دیتے تھے تاکہ بچے بیماریوں سے محفوظ رہیں، صحت مند ہوں. جیسا ہم بھی کہتے ہیں نا کہ گاؤں کی فضا جو ہے وہ زیادہ صحت مند ہوتی ہے. اور پھر ان کی زبان کے اوپر بھی خاص وہ توجہ دیتے تھے کہ زبان جو ہے وہ بھی صحیح ہونی چاہیے. آج کل تو اب ہم اس چیز کو کوئی اتنا اہمیت ہی نہیں دیتے نا، خاص طور پہ یہاں پہ ان ملکوں میں آ جاتے ہیں تو بچوں کی وہ اردو تو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، پیرنٹس بھی اس پہ دھیان نہیں دیتے. اور حالانکہ دینا چاہیے تھوڑا ان کو، اس کے اوپر لانا چاہیے. چھوٹے بچوں کے ساتھ آئی نو تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے، لیکن گھر میں اگر آپ ان کے ساتھ ہم اردو بولے نا تو بچے سیکھ جاتے ہیں. ورنہ آپ یہ دیکھیں سکھ وغیرہ لوگ جو ہیں، آپ ان کی کمیونٹی میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی پنجابی بول رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ ان کے گھر میں بولی ہی پنجابی جاتی ہے. دے ٹیک پرائڈ ان دیٹ کہ یہ ہماری لینگویج ہے. ہم لوگ تو ویسے ہی ذرا وہ کمپلیکس ہے نا، تو ہم لوگ انگلش کو ہی جو ہے وہ زیادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان کی اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ اردو بولنے سمجھنے والوں کو عربی پڑھنے اور سیکھنے میں بہت آسانی رہتی ہے. تو آپ لوگ اگر یہاں پہ اور آپ میں سے جن کے چھوٹے بچے ہیں، بلکہ اب تو پاکستان میں بھی یہی ہو گیا، اردو تو بالکل ہی جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. تو اردو جو ہے اس کو اچھا پکا کرنے میں بچوں کی جو ہے کوشش کیا کریں، جس طریقے سے بھی ہے. یہاں پہ رہتے ہوئے آپ اردو کی بکس رکھ لیں یا کوئی ایسے خود سے بیٹھ کے تھوڑی محنت کریں کہ بچے جو ہیں وہ اپنی زبان سے تھوڑے جو ہیں وہ واقف ہی رہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بہرحال انہوں نے جو ہے دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی، کیونکہ ظاہر ہے اب وہی تھے جو ٹیک کیئر کر رہے تھے، کیئر ٹیکر وہی تھے. تو ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی گھر سے مکہ آئیں اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش بھی کیا گیا، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی تھی. اس کو پڑھ کے بھی مجھے بڑی عجیب سا لگتا ہے نا کہ ظاہر ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس ہستی کو دودھ پلانے سے انکار کر رہی ہیں. ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ یتیم ہے تو ہمیں تو کچھ اس سے کچھ ایسا ملے گا ہی نہیں، کوئی ریٹرن وغیرہ، تو وہ انکار کر دیتی تھی. بہرحال یہ سعادت جو ہے وہ پھر حلیمہ بنت ابو زویب جو ہیں، حلیمہ سعدیہ، جن کو یہ بھی نام سب کو پتہ ہی ہے، ان کو کوئی بچہ نہ ملا تو انہوں نے مجبوراً آپ ہی کو لے لیا. ولنگ وہ بھی اس وقت اتنی نہیں تھی. بہرحال انہوں نے لے لیا، لیکن جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا جو ہے وہ حیرت زدہ رہے گی. وہ بھی آپ جو ہے آگے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز پڑھتے ہیں. حضرت حلیمہ کے والد ابو زویب کا نام عبداللہ بن حارث تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر رضائی نانا ہوئے. ٹھیک ہے. اب رضاعت کے حوالے سے جو رشتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے ہی نا، دودھ پلانے کے حوالے سے. تو حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے. اس طرح حارث کے بچے بچیاں آپ کے رضائی بھائی بہن ہو گئے. ٹھیک ہے. جن کے نام عبداللہ، انیسہ، جدامہ، جن کا لقب شعیمہ تھا اور اسی سے وہ مشہور ہوئی. وہ قدرے بڑی تھی اور وہ آپ کو گود بھی کھلایا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو حلیمہ جو ان کے گھر میں برکات کی کیسی بارش ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب تک ان کے گھر میں رہے نا، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا. اور اس کی کافی مستند یہ روایات ملتی ہیں، جو کہ جتنے بھی یہ جو ہسٹورینز انہوں نے بڑی محنت سے اکٹھی کی ہیں. تو حلیمہ کا بیان ہے کہ وہ جب مکہ آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا. ان کے پاس ایک گدی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے زیادہ سست اور مریل چال چلتی تھی. ایک اونٹنی بھی تھی لیکن وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے لوگوں کے یہی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس یہی ہوتے تھے جانور وغیرہ، ان کی یہی پراپرٹی کہہ لیں کہ یہی ہوا کرتی تھی. اچھا، وہ اونٹنی جو تھی اس کا بالکل دودھ نہیں تھا. حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا. یہ ہے حلیمہ جو ان کی اپنی زبانی جو کچھ ملتا ہے روایات میں وہ ہے. مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینہ جو تھا وہ دودھ سے بھر گیا، حتیٰ کہ آپ نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا. یہ ایسی برکت اللہ تعالیٰ نے کی. پھر دونوں جو ہے وہ آرام کی نیند سو گئے. ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو دیکھتا ہے کہ
اونٹنی کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھر گئے ہیں. تو اس نے دودھ دوہا تو اتنا ہو گیا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری. یعنی اونٹنی جو تھی اس کا بھی دودھ آ گیا. مکہ سے واپسی میں حضرت حلیمہ اپنی اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئی اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لیا. لیکن اب وہ گدی اتنی تیز جو کہ بہت مریل تھی, اب وہ اتنی تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا بھی اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا. اب ان کی سواریاں تو یہی ہوتی تھی نا, تو سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ ایسی برکتیں ہو رہی تھی. حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا, مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی, یعنی جیسا ہوتا نا وہ جب جانور کھا کے آتے ہیں تو ان کے پیٹ ایسے پھولے ہوئے ہوتے ہیں اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے. میاں بیوی خوب دوتے اور پیتے, جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ میسر ہوتا. یوں اس خانوادے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی, یعنی خاندان کو, یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضا پوری ہو گئی. چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ ہو گئے, مضبوط ہو گئے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو ہے وہ جس ایک رف اینڈ ٹف ماحول میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو بچے جو ہے نا ان کو تھوڑا سا رف اینڈ ٹف ماحول میں پالنا چاہیے. بہت زیادہ ناز و نام سے بچے پالنا اور بہت زیادہ ہر وقت ان کی ہر بات منہ سے نکلی ہوئی پوری کرنا, یہ ان کی پرسنالٹی کے لیے کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہوتی. بچے پھر بہت ہی نازک بن جاتے ہیں نا. تھوڑی سی محرومی بھی ہو نا زندگی میں تو وہ براٹ اپ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. بعض دفعہ ان کی بات پوری کر دیں اور بعض دفعہ نہ بھی کریں. اور دوسرا, بچوں کو نا تھوڑا سا اسٹرانگ اور تھوڑا سا بریو بہادر بنائیں. ان کو جو ہے نا چیلنجز لینا سکھائیں دنیا میں. اور وہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو تھوڑا یہ فطرت کے قریب اور تھوڑا نیچرل اس میں ماحول میں, جیسا یہاں پہ یہ بڑے اچھے فارمز ہیں, زو, پیٹنگ زو یا پیٹنگ فارم, جہاں پہ آپ بچوں کو لے جائیں اور وہ اینیملز کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو. ورنہ وہ بچے بالکل ہی جو ہے وہ جانوروں کو بھی دیکھ کے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں, تو کیڑے مکوڑوں کو بھی دیکھ کے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بچوں کے ہے نا بچپن سے ان کو تھوڑا اسٹرانگ بنائے ہر لحاظ سے, یعنی ان کی ایموشنلی بھی ان کو اسٹرانگ ہونا چاہیے اور فزیکلی بھی, اور تھوڑا جو ہے نا چیلنجنگ ہونا چاہیے. anyway, حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ کو ہر 6 مہینے کے بعد مکہ لاتی, والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی, پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی تھی. ٹھیک ہے, اچھا, جب مدت رضا پوری ہوگی اور دودھ چھڑا کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لائیں, تو پھر کیا ہوا. اب تک وہ اتنی خیر و برکت دیکھ چکی تھی اپنے گھر میں, تو وہ چاہتی تھی کہ آپ کو ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے. تو انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کہ کیوں نہ ابھی آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں, کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے, کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے. ظاہر ہے وہاں پہ بیماریاں وغیرہ زیادہ ہوتی. تو والدہ جو تھی آمنہ, وہ اس پہ رضامند ہوگی اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس ہو. یہ بھی سیرت ابن ہشام سے ہی ہے. اور آپ پھر مزید 2 برس تک وہیں رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو واقعہ تھا نا, سینہ مبارک چاک کیے جانے والا, وہ پیش آیا. اس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر جو ہے نا, انہوں نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا کہ یہ اب پتہ نہیں کیا سلسلہ شروع ہو گیا, کیونکہ ظاہر وہ دیکھ تو رہے تھے کہ کوئی ایکسٹراڈنری ہی ہے یہ بچہ. اچھا, سینہ مبارک چاک کیا جانا, یہ بھی ہیڈنگ ہے, اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طریقے سے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا, پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے, یعنی اس کو ہٹا دیا. یعنی دل جو ہے نا اس کے اوپر ہوتے ہیں نا شیطانی اثرات, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس سے بالکل پاک کر دیا گیا. ٹھیک ہے, پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا. ادھر بچے دوڑ کر جو ہے اپنی آپ کی ماں, یعنی یہ جو دایا حلیمہ تھی, ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی ظاہر بچے تھے, انہوں نے تو یہی سمجھنا تھا نا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو جب وہ لوگ پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پیل سے نہیں ہوتے, رنگ اترا ہوا تھا. اچھا, اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا تھا. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ
ان کی بیک پہ جو ہے نا وہ مہر نبوت بھی ثبت کی تھی حضرت جبرائیل نے اس ٹائم. اچھا تو بہرحال اس سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ زمزم جو ہے نا یہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے، ظاہری کا بھی اور باطنی کا بھی. یعنی اگر ظاہری بھی کسی کو ہے دل کی بیماریاں، ظاہر ہم مسلمان ہیں، ہم سب کو یہ پتہ ہی ہے کہ اس پانی میں اتنی شفا ہے. آپ دیکھیں عام پانی سے نہیں دھویا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور یعنی یہ اتنا خاص پانی ہے، اتنا متبرک پانی ہے. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ جو اس کو جس بیماری کے شفا کی نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیں گے. تو بہرحال کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے زمزم کی ہسٹری بھی جو ہے وہ ایک عورت کے صبر اور اس کی استقامت اور اللہ پر اس کی توکل کی کے انعام کی صورت میں تھی. ٹھیک ہے، اور اتنا یہ پانی سب کو پتہ ہی ہے کہ کب سے چل رہا ہے اور ابھی تک چلتا آ رہا ہے، عام پانی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، اور دلوں میں جو ہے بیماریاں ظاہر شیطان تو سینوں میں جو ہے آ کے وسوسے ڈالتا ہے شیطان جو ہے، اور پھر دلوں میں خیالات ڈالتا ہے برے برے، اور دل جو ہے اس میں اندھیرے ہوتے ہیں گناہوں کے، تکبر کے، شرک کے، حسد کے، کینے کے. ٹھیک ہے نا، تو ان سب سے دلوں کو پاک کرنا چاہیے. اور آپ زمزم پیتے ہوئے یہ نیت بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو دل کی یہ بیماری ہے نا، باطنی بیماریاں، ان سے جو ہے وہ ہمیں نجات دے، شفا دے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اچھا تو یہ ہوا، اور اس سے پھر ڈر کے جو ہے نا انہوں نے واپس جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا، ورنہ شاید ان کو مزید رکھ لیتے. اب ان کو ظاہر ہے نا جو اس سے کہ خر کے عادت واقعہ ہو تو لوگ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، اور ظاہر ہے چونکہ ایک بچہ ان کے پاس ایک ذمہ داری تھا، اور اب انہوں نے تو نہیں دیکھا تھا کہ کیا ہوا. بچوں نے ان کو یہ بتایا کہ قتل کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ اس طریقے کا واقعہ میرے ساتھ ہوا، لیکن ظاہر ہے وہ خود بھی اتنے چھوٹے تھے تو کچھ ان کی بات کو اتنا نہیں واضح کر سکے ہوں گے، یا بہرحال ان لوگوں نے جو ہے یہ ڈر کے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا اور آگے بھی نہ ایسا ہو جائے، تو انہوں نے ان کو پھر واپس کر دیا. تو اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا، اور آپ نے پھر اپنی ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس گزارے. ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹل 6 ایئرس کے ہو گئے، 4 سال ادھر اور 2 سال. پھر والدہ دادا اور ایمن جو ہے ان کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر تھی اور دادا کا ننھیال بھی تھا. پھر آپ مدینہ میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ جو ہے وہ بیمار ہوگی، اور ابوا پر کے مقام پر پہنچ کر جو ہے ان کی وفات ہوگی. جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 6 سال کی عمر تھی، انہیں وہیں پہ دفن کر دیا. اب جو بوڑھے دادا ہیں عبد المطلب، وہ آپ کو لے کر مکہ پہنچے. ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا، چنانچہ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ایسی رقت نہ تھی. یعنی ظاہر ہے ایک تو جو پہلے جو بیٹا تھا عبداللہ، ان سے بھی بہت محبت تھی، وہ بھی جلدی فوت ہو گئے. اس کے بعد جو ان کی ماں تھی وہ بھی فوت ہوگی، والدہ بھی، تو ان کو بہت زیادہ ان کا احساس ہوا. وہ آپ کی بڑی قدر کرتے تھے، اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے، خوب انعام کرام کرتے تھے. ان کا خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا، یعنی ان کا کوئی ایسا بچھونا ٹائپ تھا، اس پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے تھے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، نقل و حرکت دے کر خوش ہوتے، یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ کی کوئی نرالی شان ہونے والی ہے. لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے. ٹھیک ہے، تو بچے اور خاص طور پہ یتیم کوئی بچہ ہو ہمارے ہاں تو اس سے برا ہی سلوک کیا جاتا نا، کہ اس کو ایک مصیبت سمجھا جاتا ہے کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، اس کی تو ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے. بچوں سے ویسے بھی شفقت کا، پیار کا اور عزت والا رویہ رکھنا چاہیے، ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. اکثر لوگ بچوں کو رسپیکٹ نہیں دیتے، عزت نہیں کرتے. اور خاص طور پہ کوئی یتیم ہو تو ان کا تو اور بھی زیادہ، یہ تو آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں نا کہ یتیموں کی کفالت اور اس کے لیے کتنا زور دیا گیا. اچھا، اس کے بعد پھر جب عبد المطلب بھی انتقال کر گئے
علم یجدک یتیمن فآوا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا بس بندوبست کیا. پھر چچا کی کفالت میں آگے چچا ابو طالب جو ہیں انہوں نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا. اور آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی. وہ مالدار تو نہیں تھے لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اتنی برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا تھا. اور خود آپ بھی چونکہ صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے، کیونکہ بچپن کی ٹریننگ ایسی تھی نا. یعنی وہ بہت زیادہ ناز و نغمے میں نہیں ان کی کوئی وہ پلے تھے، اس لیے کوئی نہ قدری کوئی نہ شکری ان کے اندر نہیں تھی، جو کہ آگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جو قناعت تھی ان کو بہت پھر زیادہ اس کا فائدہ ہوا. تو یہ جو بات میں ابھی کر رہی تھی نا کہ بچوں کی جو ٹریننگ ہے وہ اس طرح کی کریں کہ ان میں قناعت پسندی آئے. آج کل کے بچے جتنے ناشکرے ہیں نا، کیونکہ اتنا ناز و نغمے پالتے ہیں، بات ابھی وہ منہ سے نہیں نکالتے تو ہم ان کو پورا کرتے ہیں. اور بعض دفعہ لاڈ پیار میں ہم ان کو اتنا جنک بھی لا کے دے دیتے ہیں کھانے پینے کے لیے، جو کہ ان کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو نا اسٹرانگ اور مضبوط کریں، سخت کریں بچوں کے حوالے سے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے ساتھ کوئی غلط رویہ وہ رکھیں، ان کی ریسپیکٹ بھی بہت ضروری ہے، لیکن ڈسپلن کریں. سختی سے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ڈسپلن کرنا چاہیے بچوں کو. ٹھیک ہے، تو بچوں کی تربیت کے لحاظ سے جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ مائیں زیادہ کانشیس. بس آپ لوگ کا ٹائم کافی ہو گیا، اس کو بھی ہم یہیں تک رکھتے ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.